اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہان کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن پاک کے درس کے سلسلہ میں سورۃ الفاتحہ کی آیات کا معنی اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درسوں میں اس کی ابتدائی آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا بیان ہے کہ تمام الوہیت والی صفات، کارسازی والی صفات صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ یہ ایک دعویٰ تھا اور اس دعوے کو اللہ جل شانہ نے مختلف دلائل کے ساتھ واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ دلیلیں تھیں رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ الہ صرف میری ذات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے جہان کا پالنے والا میں خود ہوں۔ میری ہی صفت رحمت کے ساتھ اس کارخانہ عالم کا نظام چل رہا ہے۔ دنیا کے اندر بھی بادشاہ میں ہوں، اقتدار میرے پاس ہے، اور کل قیامت کے دن بھی حکمرانی، اقتدار اور بادشاہت، غلبہ وہ صرف میرا ہی ہوگا۔ میرے سوا کسی اور کو یہ اختیارات حاصل نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ان دلائل کا تذکرہ کرنے کے بعد اب یہ جو آیت آ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے خلاصے میں عرض کیا تھا کہ یہ آیت پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر بعض اسلاف سے، بزرگوں سے یہ قول نقل کیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سر القرآن سورۃ الفاتحہ وسرھا ہذہ الکلمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ اسلاف یہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن کا راز اللہ رب العزت نے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ پورے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں، اور فرماتے تھے کہ سورہ فاتحہ کا راز وہ اس آیت کے اندر ہے جسے پڑھا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
اور یہی میں نے عرض کیا تھا، یہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ نکلتا ہے اس جملے کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور مدد بھی صرف کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی۔ یہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ساری آسمانی کتابوں اور تعلیمات کا خلاصہ تھا، اور ان کا نچوڑ یہ تھا، انبیاء کرام علیہم السلام کی اس کائنات کے اندر بعثت کا مقصد، پوری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ وہ یہی جملہ تھا کہ لوگوں، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے، اور مدد بھی مانگنی ہو، پکارنا بھی ہو اگر کسی کو، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دو چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائی ہیں، ان دو چیزوں کے بیان سے پہلے ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لیں، عربی اسلوب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اگر یہ جملہ اس طرح ہوتا نعبدو کا، تو تب بھی معنی تو درست تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ونستعینو کا معنی درست تھا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں اسلوب بدلا ہے، بجائے نعبدو کا کے اور نستعینو کا کہنے کے یہ فرمایا کہ یوں کہا کرو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جس چیز کو بعد میں ذکر کیا جانا ہو، اگر اسے پہلے ذکر کر دیا جائے تو اس جملے کے اندر حصر والا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسے نعبدو کا معنی ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن جب اس کاف ضمیر کو پہلے لے آئے اور یہ کہا ایاک نعبد، تو اب معنی یہ بنے گا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی حصر آ گیا نا کہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی طرح ایاک نستعین ہے، نستعینو کا ہوتا تو معنی یہ تھا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہاں آیا ایاک نستعین کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ میرے بندے صرف میری عبادت کرنے والے ہوں، میرے بندے صرف مجھے اپنی حاجات کے اندر پکارنے والے ہوں۔ یہ ہی اور بھی کا بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ علماء نے اس کے لیے مثال لکھی ہے، ایک آدمی اگر گھر کے اندر آئے، شادی شدہ ہو، اور گھر کے اندر اس کی اہلیہ بیٹھی ہو، بیوی ہو، اور وہ اسے یہ جملہ کہے کہ میں تیری بھی بیوی ہوں، تو غیرت مند انسان کبھی بھی اس جملے کو برداشت نہیں کرتا کہ تیری بھی بیوی ہوں۔ اس کا معنی کیا بنے گا کہ تیرے سوا کسی اور کی بھی بیوی ہوں۔ اس جملے کو ایک غیرت مند خاوند نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو غیور ذات ہے، وہ ساری غیرتوں سے سب سے زیادہ غیرت رکھنے والا، وہ بھی اپنے بندوں سے یہ نہیں سننا چاہتا ہے کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا غیروں کو بھی پکارتے ہیں، نہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ سننا پسند ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے یہ جملہ اللہ نے لایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہاں عبادت کا تذکرہ ہے۔ عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ انتہائی درجے کی عاجزی اور انتہا درجے کی تعظیم، یہ دونوں چیزیں عبادت کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ ایک تو اپنے آپ کو بندہ انتہائی عاجز بنا کر پیش کرے، اور جس کی عبادت کرنا چاہ رہا ہے اس کی انتہا درجے کی تعظیم اس کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہو، اور جس کی عبادت کر رہا ہے اس کے متعلق عقیدہ اور یہ نظریہ ہو کہ وہ جس کی میں عبادت کرنے لگا ہوں وہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ میرے ہر طرح کے حالات کو جاننے والا ہے، یہ عقائد ہونے چاہیے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے جہاں بھی اپنے الہ ہونے کا اور اپنے معبود ہونے کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں اللہ جل شانہ نے یہ دو خاص طور پر صفتیں اپنی بیان فرمائی ہیں۔ ایک صفت ہے کہ غیب دان صرف میری ذات ہے، میرے سوا غیب جاننے والا کوئی نہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے کا علم، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا، یہ سب میرے علم کے اندر ہے، میرے سوا کوئی جاننے والا نہیں۔ یہ پہلی صفت اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں۔
اور دوسری سے وجہ بیان کی جاتی ہے کہ کائنات کے اندر تصرف صرف میرا چل رہا ہے، اختیار اور قدرت میری چل رہی ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں۔ یہ دو صفاتیں اللہ رب العزت نے ہر جگہ بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر آپ حضرات دیکھ لیں سورہ آل عمران، اس کا پہلا صفحہ نکال لیں، صفحہ نمبر 46 ہے۔ سورہ آل عمران پہلا رکوع ہے اس کا، صفحہ نمبر 46، تیسرا پارہ سورہ آل عمران، صفحہ نمبر 46۔ اور اس سورت کی آیت شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 5۔ اللہ جل شانہ نے جب یہاں اپنے الہ ہونے کا تذکرہ فرمایا نا، تو یہی دو صفتیں اللہ نے یہاں ذکر فرمائی ہیں۔ چنانچہ اس 5 نمبر آیت کا ترجمہ آپ حضرات دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ یہ غیب دان ہونے والی صفت آ گئی نا، اللہ رب العزت غیب جاننے والے، آسمان و زمین کی ہر چھپی چیز وہ اللہ کے علم میں ہے۔ لا یخفی علیہ شیء، نہیں ہے کوئی چیز پوشیدہ اس پر، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین کے اندر نہ آسمانوں میں۔ یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت بیان فرمائی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے رحم کے اندر جیسے چاہتا ہے، یعنی اختیار اللہ کا چل رہا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں چل رہا۔ تو یہاں اختیار والی صفت اور غیب جاننے والی صفت اللہ نے اپنے لیے ذکر کی نا، تو ان دو صفتوں کے بعد آگے اللہ نے نتیجہ بیان فرمایا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے، عبادت بھی صرف اسی کی ہوگی جس کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائیں گی۔ یہی دو صفتیں اللہ نے ہر جگہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ 20واں پارہ آپ حضرات نکالیں، سورۃ القصص، 20واں پارہ سورۃ القصص، صفحہ نمبر 355، صفحہ نمبر 355، سورۃ القصص 20واں پارہ، اور یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 68 شروع ہو رہی ہے، 68 نمبر آیت، 355 صفحہ ہے، سورۃ القصص 20واں پارہ ہے، آیت نمبر 68 شروع ہو رہی ہے۔ یہاں بھی اللہ نے اپنی یہی دونوں صفتیں ذکر کر کے اپنے الہ ہونے کا تذکرہ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، اختیارات صرف اللہ کے چل رہے ہیں۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں جن کو یہ پکارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اختیار دنیا کے اندر صرف اللہ کا چل رہا ہے۔ آگے دوسری صفت، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب جانتا ہے ان باتوں کو جو ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ غیب دان بھی کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات، چھپا ہوا ہونا، ظاہر ہونا، سب چیزوں کو جاننے والا صرف اللہ۔ اب یہی دو صفتیں کا ذکر کر کے نا آگے نتیجے یہاں بھی یہی آ رہا ہے، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عبادت اگر ہوگی تو صرف اسی ہستی کی ہوگی جس کے اندر یہ دونوں صفتیں پائی جائیں گی، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ایک جگہ آپ حضرات اور دیکھ رہے ہیں، 16واں پارہ ہے سورہ طٰہٰ، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، صفحہ نمبر 282، صفحہ نمبر 282، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر شروع ہو رہی ہے 6 نمبر آیت۔ یہاں بھی یہی چیز ذکر فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، جو کچھ آسمانوں میں ہے
وہ بھی اسی کا، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا، وما بینہما اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے وہ بھی اسی اللہ کی ملکیت، وما تحت الثری اور جو تحت الثری میں ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی ملکیت۔ ساری کائنات پر اقتدار صرف اللہ کا چل رہا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اور اگر تم اونچا کر کے کہو بات کو تو بے شک وہ تو چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے اور اس سے زیادہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ دونوں صفتیں یہاں بھی آ گئی نا، وہی اختیار بھی صرف اللہ کا، غیب جاننے والا بھی صرف اللہ۔ نتیجہ نکالا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ صفت اللہ رب العزت نے اپنی ذکر کر کے نتیجہ یہاں بھی یہی بیان فرمایا کہ الہ صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں اللہ رب العزت نے باطل لوگوں سے، باطل معبودوں سے الہ ہونے کی نفی کی ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دونوں صفتوں کی نفی فرمائی ہے۔ 14واں پارہ آپ حضرات نکال لیں، صفحہ نمبر 243، صفحہ نمبر 243، 14واں پارہ، صفحہ نمبر 243، 14واں پارہ، سورۃ النحل، اور اس کی آیت شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 19۔ یہاں بھی اللہ یہی چیزیں ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ دو صفتیں اللہ نے ذکر فرمائی، یہ اختیار والی اور غیب جاننے والی، اور ان دونوں صفتوں کی اللہ نے اپنے علاوہ سے نفی کی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ الہ نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ ان کے اندر یہ دونوں صفتیں نہیں پائی جاتی۔ یہاں بھی اللہ نے یہ ذکر فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ ہی جانتے ہیں ان چیزوں کو جن کو تم چھپاتے ہو اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جنہیں یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا، پیدا کیسے کریں؟ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ کیسے پیدا کریں گے؟ معلوم ہوا کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اختیار کی نفی فرما دی نا۔ آگے اللہ دوسری صفت کی نفی فرماتے ہیں، فرمایا اموات غیر احیاء، وہ تو مر چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ جو اللہ کے ولیوں کو، نبیوں کو تم پکارنے میں لگے ہوئے ہو، انہیں تو اس بات کی بھی خبر نہیں کہ کب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ غیب ہونے کی نفی اللہ نے فرما دی کہ ان کے پاس غیب کے خزانے نہیں، اس لیے ان دونوں سے نفی کر کے آگے اللہ نے اپنے لیے صفت کو ثابت فرمایا، فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ عبادت اس ذات کی جاتی ہے جس کے اندر دو صفتیں پائی جائیں، ایک یہ کہ اختیارات سارے اس کے پاس ہوں، دوسرا یہ کہ غیب جاننے والا صرف وہی ہو، اس کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ یہ دو صفتیں جس ذات کے اندر پائی جاتی ہیں، عبادت اسی کا خاصہ ہے، چنانچہ اس کی عبادت کی جائے گی۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا ایاک نعبد، یا اللہ بندو تم اپنی زبان سے یہ کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت اس کو کہا جاتا ہے جس میں بندہ اپنے انتہا درجے کی عاجزی کو ظاہر کرے اور انتہا درجے کی تعظیم اس شخصیت کے متعلق اس کے دل کے اندر موجود ہو۔ اب اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ جو بندہ بھی جس کسی کی تعظیم کرنے لگ جائے، یہ دو صفتیں جو پائی جا رہی ہیں نا، اختیارات والی اور غیب دان ہونے والی، اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ اگر کسی بھی شخصیت کی کوئی تعظیم کرنے لگ جائے تو وہ عبادت بن جائے گی، چاہے وہ قیام ہو، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ دعا و پکار ہو، چاہے وہ نظر و نیاز اور منتیں ہوں، چاہے وہ چڑھاوا چڑھانا ہو، چاہے وہ پھول چڑھانے ہوں، چاہے وہ نظر و نیاز اور منت ماننی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ ہوں گی تو یہ چیز عبادت بن جائے گی۔ اب یہاں یہ بات آپ حضرات سمجھ لیں کہ یہ جو عام طور پر لوگ قبروں کے اوپر جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں لوگ منتیں مانتے ہیں، نظر و نیاز مان کر آتے ہیں، پیچھے نظریہ اور عقیدہ یہی ہوتا ہے نا کہ یہ جو اللہ کا ولی دنیا سے گیا ہے، اگرچہ دنیا سے چلا گیا لیکن اللہ کا مقرب بندہ تھا، اور اللہ رب العزت اس کی باتوں کو موڑتے نہیں ہیں، اس کی باتوں کو اللہ رب العزت مانتے ہیں،
اور میرا یہ نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں اور جا کر اس لیے پکارتا ہوں کہ یہاں آ کر میں نظریں منتیں مانتا ہوں تو میرے کاموں کے اندر برکتیں یہ ڈال دیتے ہیں۔ معلوم ہوا نا کہ عقیدہ وہ پیچھے وہ چل رہا ہے نا کہ یہ میرے حالات کو جاننے والے ہیں، میرے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اختیارات موجود ہیں جس کی وجہ سے میرے کاموں کے اندر برکتیں ہو جاتی ہیں۔ آج لوگ جتنے بھی مزاروں کے اوپر جا رہے ہیں ان کے پیچھے یہی عقائد، یہی نظریات پیچھے کار فرما ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ غیر اللہ کی عبادت بن جاتی ہے۔ وہ قبروں کے اوپر جا کر چڑھاوے چنانا، قبروں کے اوپر جا کر منتیں مان کر آ جانا، قبروں پر جانوروں کو لے جانا اور جانوروں کو وہاں لے جا کر ذبح کر دینا، یہ سارے پیچھے عقائد اور نظریہ وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس عقیدے کی بنا پر یہ سارے کے سارے فعل جو ہے نا یہ حرام ہیں، اور یہ شرک کے اندر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایمان اور توحید والا عقیدہ اس انسان کے دل و دماغ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید اگر باقی رہتا ہے تب جب یہ خالصتاً صفات بندہ صرف اللہ کے متعلق مانے کہ میں اللہ کی اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ سارے اختیارات اس کے پاس، میں اللہ کی اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرے سارے حالات کو جاننے والا وہ ہے، میں کسی تنگ و تاریک کوٹھی کے اندر رات کے اندھیرے میں بھی اگر پکار رہا ہوں تو وہی ہے جو میری پکاروں کو سننے والا ہوتا ہے، میرے اس کے سوا کوئی میری پکاروں کو سننے والا نہیں ہوتا۔ یہ نظریہ عقیدہ صرف اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کے سوا غیروں کے متعلق یہ نظریہ اپنا لیتا ہے تو یہاں سے عقیدہ توحید اس انسان کے دل سے نکل جاتا ہے، اور شرک اس انسان کے دل و دماغ کے اندر رچ بس جاتا ہے۔ بعض افعال بھی ایسے ہوتے ہیں جو خالصتاً ہیں ہی اللہ کے لیے، وہاں اگر نظریہ پیچھے یہ نہ بھی ہو تو تب بھی وہاں اس کو غیر اللہ کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مثلا سجدہ کرنا ہے نا، تو سجدہ کرنا ایک ایسا فعل ہے جو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سے نہیں ہو سکتا۔ رکوع کرنا، جھک جانا، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک انسان کسی انسان کے سامنے جا کر جھک جائے، یا ایک انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے جا کر سجدہ کرنے لگ جائے، یا قبر کے اوپر جا کر سجدہ کرنے لگ جائے اور کہے کہ بھائی میرا نظریہ اور عقیدہ تو یہ نہیں ہے کہ یہ میرے حالات کو جاننے والا ہے، میں تو بس اس کی تعظیم کی وجہ سے کر رہا ہوں، تب بھی یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اگرچہ بندہ شرک کے اندر مبتلا تو نہیں ہوگا، شرک کے اندر تو تب مبتلا ہوگا جب عقیدہ اور نظریہ وہ والا ہوگا، لیکن اگر عقیدہ نظریہ وہ والا نہیں ہے تو پھر یہ افعال اگر کرتا ہے تو افعال کرنے سے شرک میں مبتلا تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس شریعت کے اندر ان کو حرام ٹھہرایا گیا۔ کیوں کہ صحابہ کرام آئے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں دنیا کے اندر، لوگ ان کے سامنے آتے ہیں، جھکتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں، ان کے سامنے آ کر سجدے کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے آپ دنیا کے کیا پوری کائنات کے آپ بادشاہ ہیں، ہم آپ کے سامنے آ کر کیوں نہ سجدہ کیا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دی۔ اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رب کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کر لے، لیکن اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے، کیونکہ یہ عبادت صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کی۔ اسی لیے میرے والد صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، یہ بڑا آسان لفظوں میں مفہوم سمجھا دیا، ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں پہ اسے تقسیم نہ کر۔ یہ خاص اللہ کے حصے ہیں، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، دو زانو ہو کر کسی کے سامنے بیٹھ جانا ہے، یہ اگر اس تعظیم اور ارادے کے ساتھ ہو کہ وہ سارا کچھ میرے حالات کو جاننے والا دیکھنے والا ہے تو یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی۔ ہاں اگر یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے، ایک انسان تعظیم تو کرتا ہے نا اپنے بڑوں کی، لوگ اپنے والدین کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اپنے استاد کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تعظیم بھی دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس تعظیم کی وجہ سے اگر کوئی شخص کسی بڑے کے سامنے آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے ہاتھ کو بوسہ دے دیتا ہے، اس کی خدمت میں آ کر کوئی ہدیہ پیش کر دیتا ہے، تو اس کو شرک نہیں کہا جائے گا۔ کیوں کہ یہاں دینے والا کا عقیدہ اور نظریہ یہ نہیں ہے کہ یہ بزرگ جو ہے یہ میرے حالات کو جانتا ہے، یا اس کے پاس اختیارات ہیں یہ میرا کام کروا دے گا غیبی طور پر، نہیں، یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہوتا، یہاں صرف تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ تو ایسی تعظیم تو کی جا سکتی ہے اپنے بڑوں کی، لیکن عقیدہ اور نظریہ اگر یہ بنا لیا جائے کہ میں اس لیے سب کچھ کر رہا ہوں کہ میرے کام بن جائیں گے اور یہ میرے حالات کو جاننے والا ہے، تو یہ چیز بن جائے گی غیر اللہ کی عبادت۔ تو اس غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بندوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنی زبان سے یہ کہا کرو کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ استعانت کے بارے میں بات کل آئے گی۔ اللہ رب العزت سے